ذی الحجہ کا چاند جمعہ کو یا سنیچر کو انشاءاللہ نظر آئے گا۔ 29 کا چاند ہوا تو جمعہ کو، 30 کا ہوا تو سنیچر کو۔ اور چاند نظر آنے کے بعد سے جو دن اور جو رات شروع ہوں گے وہ بڑی عظمت اور فضیلت والے دن اور بڑی عظمت اور فضیلت والی راتیں ہیں۔ ویسے تو ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہر رات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح سال بھر کی راتوں میں شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے ابھی جو 5 دن کے بعد چاند نظر آئے گا، اس کے بعد جو 10 دن ہوں گے، ان 10 دنوں کو بھی اللہ کی طرف سے خاص فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اور جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی، اور قسم ہے طاق کی۔ فجر کا وقت تو روزانہ آتا ہے، لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس فجر سے مراد ہے یوم النحر کی فجر، یعنی 10ویں تاریخ کو جس دن آپ قربانی کریں گے، اس دن جو فجر کا وقت آئے گا، اس دن کی اللہ قسم کھا رہا۔ ولیال عشر، 10 راتیں تو بہت ساری آتی ہیں سال میں، لیکن یہ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کے دن تک رہتی ہیں۔ والشفعی، اور قسم ہے جفت کی، جفت کہتے ہیں جوڑے کو، 2 ہے، 4 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 12 ہے، 20 ہے، جن کو آپ برابر برابر 2 حصوں میں تقسیم کر سکیں ان کو جفت کہتے ہیں۔ تو جفت کی اللہ نے قسم کھائی، اور طاق کی بھی قسم کھائی۔ طاق کہتے ہیں بے جوڑ چیز کو، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے۔ تو جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ جفت سے مراد بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 10ویں تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 10 کا عدد جفت ہے، اور طاق سے مراد 9ویں تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 9 کا عدد جفت ہے۔ تو اللہ پاک اس ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے فجر کا جو وقت آئے گا اس کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور 10 راتوں کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کی بھی قسم کھا رہا ہے، 10ویں ذی الحجہ کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ یہ منشا کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے تو اصول اور ضابطہ ہے کہ قسم کھائیں گے تو اللہ ہی کی قسم کھائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت، فضیلت اور اہمیت بتلانے کے لیے قسم کھایا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایام اور یہ راتیں جو آنے والی ہیں بڑی فضیلت والے دن ہیں، بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ کتنی فضیلت ہے، کیا برتری ہے اور کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ ابھی چاند نظر آنے کے بعد جو 10 دن شروع ہوں گے ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں میں اللہ کو اپنی عبادت جتنی پسند ہے دوسرے دنوں کی عبادت اتنی پسند نہیں، دوسرے دنوں کی عبادت ان دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دوسرے دنوں میں اگر کوئی جہاد کرے اللہ کے راستے میں تو اس کا جہاد تو بہت اونچا عمل ہے، یہ جہاد بھی ان 10 دنوں کی عبادت کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ ولم یرجع من ذلک بشیء۔ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ کوئی شخص جہاد میں نکلا ہو، اپنی جان کے ساتھ بھی نکلا، مال کے ساتھ بھی نکلا، جان بھی قربان کر دیا، مال بھی قربان کر دیا، کوئی چیز لے کر واپس نہیں آیا، تو اس کا یہ عمل ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ جاوے گا۔ لیکن صرف جہاد کرنے گیا، جان اس کو شہادت نہیں نصیب ہوئی، واپس آ گیا صحیح سالم، تو وہ آدمی ان 10 دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنے عظمت والے، کتنی فضیلت والے یہ ایام ہیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے جو سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، لیکن ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ۔ اللہ پاک کو ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت جتنی پسند ہے اتنی پسند دوسرے دنوں کی عبادت نہیں۔
اور ثواب اس پر اللہ پاک بے انتہا عطا فرماتے ہیں۔ کتنا ثواب دیتے ہیں؟ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ ہر دن کے روزے پر 1 سال کے روزے کا ثواب، اور ہر رات کی عبادت پر شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ کتنے عظمت والے دن اور کتنی فضیلت والی راتیں ہیں۔ ایک روزہ رکھے آدمی تو 1 سال کے روزے کا ثواب، اور 1 رات عبادت کرے تو شب قدر میں عبادت کا ثواب۔ اور پھر خاص طور پر جب 9ویں ذی الحجہ شروع ہو، 8 دن گزر جائیں اور 9 تاریخ آوے ذی الحجہ کی، تو اس دن کے روزے کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذی الحجہ کا، قربانی سے 1 دن پہلے والا، قربانی کا جو دن ہے، بقر عید کا جو دن ہے، جس دن ہم اور آپ عید کی نماز ادا کریں گے اور اپنی قربانیاں کریں گے 10 ذی الحجہ، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ باقی 9 دن بچے، ان 9 دنوں کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور خاص طور پر جو 9واں دن ہے قربانی سے 1 دن پہلے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس روزے کی برکت سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ انسان کے معاف ہو جائیں گے روزہ رکھنے والے کے۔ اس لیے جو ایام شروع ہونے والے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ راتوں میں عبادت جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو دن میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر عرفہ کے روزے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں، جن کے ذمے قربانی ہے، ان لوگوں کے لیے ایک خاص فضیلت کی چیز اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا۔ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ شروع ہو جاوے، چاند نظر آ جاوے، اور تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو، تو اب وہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کتروائے اور نہ ترشوائے، اس لیے کہ اللہ کے بہت سارے بندے اس وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بلا لیا وہاں پر۔ اللہ پاک ہم سب کو وہاں پہنچائے۔ امسال ہم اور آپ نہیں پہنچ سکے تو کم از کم اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان حاجیوں کے ساتھ بعض اعمال میں شرکت ہو جاوے۔ جو کام وہ کر رہے ہیں کچھ کام یہاں ہم بھی کر لیں۔ وہ بھی احرام باندھنے کے بعد نہ بال کٹوائیں گے نہ ناخن ترشوائیں گے، تو ان جیسی شکل اور صورت ہی ہم بنا لیں، تاکہ جب وہاں حاجیوں پر اللہ کی رحمت کی موسلا دھار بارش ہو تو اس کے کچھ قطرے ہم پر بھی پڑ جائیں۔ ان کی مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک عمل اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ سے لے کر آخری ایام تشریق کا جو آخری دن ہے 13ویں کی عصر تک، ذی الحجہ کی 9ویں سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں تحلیل، تکبیر اور تسبیح پڑھنے کا حکم دیا۔ ویسے عام حالات میں بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن نمازوں کے بعد بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان 10 دنوں کی کچھ فضیلت اور کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ باقی باتیں ہمارے علماء کرام انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس ہم کو یہ کہنا ہے کہ ان ایام کی قدر کریں، روزے کی توفیق ہو روزہ رکھیں، راتوں کو عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کریں، اور کم از کم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو فرائض اور سنن کی پابندی کرتے ہوئے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ افضل دن میں، افضل جگہ پر جس طرح عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے فضیلت والے دن میں، فضیلت والی رات میں، فضیلت والے اوقات میں گناہ کرنے سے اس کی قباحت، اس کی شناعت بھی بڑھ جاتی ہے اور جرم اور مزید سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھے دنوں میں، برکت والے دنوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔